بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج مانسرا۔ مجھے امید ہے آپ تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس رفت ہوں۔ آج ہم سورہ انفال کا کلاس نہم کا رکوع نمبر 6 کریں گے، یعنی آیات نمبر 45 تا 48 کریں گے۔ بچوں، اس کو آپ نے اپنی کتاب آئینہ اسلامیات سے الفاظ معنی، سوالات جوابات اور عبارات کو یاد کرنا ہے۔ الفاظ معنی آپ کی کتاب میں ڈیٹیل آگے انہوں نے بتائی ہوئی ہے، تشریح بتائی ہوئی ہے، اس کو نہیں یاد کرنا، جسٹ آپ نے الفاظ کا معنی یاد کرنا ہے، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے موجود بھی ہے۔ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، فَتَفْشَلُوا، پس تم ہمت ہار جاؤ، بطرن، اتراتے ہوئے، جارن، معاون و حمایتی، تراتی، آمنے سامنے ہوئے، نکسا علی عاقبیہ، وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ آپ کی بک میں ان الفاظ کی آگے تشریح لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ نے نہیں یاد کرنا، جسٹ آپ نے میننگ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سوال نمبر 1، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے؟ بچوں، اس سوالات کے 2 حصے ہیں۔ پہلی صورت میں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، تو دوسرے پارٹ میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ جنگ لڑنے کے اصول ہوا کرتے ہیں، کچھ کام کرنا ضروری ہوتا ہے اور کچھ سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ نے مندرجہ ذیل کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلا حصہ اس کا آ گیا کوشچن کا کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ثابت قدم رہنا، دشمن کی تعداد زیادہ ہو اور زیادہ اسلحہ سے زیادہ خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، ذہن میں کسی قسم کی دنیاوی خواہش نہیں ہونی چاہیے، فرار اختیار کرنا جان بچانے کے لیے کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے اور اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ آپ پینتیرہ بدل سکتے ہیں۔ پینتیرہ بچوں اس کو کہتے ہیں کہ جب دشمن کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے یا آپ لڑتے لڑتے دشمنوں کے سائڈ پہ آ جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ بھاگ سکتے ہیں، اور بھاگنے کا مقصد یہ ہو کہ واپس آپ ان پر حملہ آور ہوں گے، اور آپ جب بھاگیں گے تو دشمن کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، لیکن آپ اس نیت سے بھاگ رہے ہو کہ آپ دوبارہ ان پہ حملہ کرو۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ صورت جائز کی صورت رکھی ہے، تو ادروائز آپ جو ہیں وہ جان بچانے کے لیے نہیں بھاگ سکتے ہیں۔ شہادت کی آرزو ہونی چاہیے۔ جہاد میں 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا لڑ کر جام شہادت نوش کرنا، اور یا پھر دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا اور غازی بن کے لوٹنا ہے۔ اس کے علاوہ جہاد سے بھاگنا مسلمانوں کے لیے کسی صورت بھی جائز نہیں ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ یاد الہی کی کثرت، لڑائی جاری ہو تو زبان سے اللہ کا ذکر بھی جاری ہو، مجاہدین کو حوصلہ دینا اور اکھڑے ہوئے قدموں کو جمانا بھی ذکر الہی ہے۔ اسی سخت حالت میں بارگاہ الہی کی یاد میں دعا اور مدد کا سوال سونے پر سہاگا کا کام دیتا ہے۔ آیت کی روح سے یہ کامیابی کا ضامن ہے، یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میدان جنگ میں اسلامی احکامات پر پورا عمل ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، بے گناہ کو ایذا نہیں پہنچانی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جہاد میں شریک ہوتے یا کوئی دستہ بھیجتے تو ان کو کچھ ہدایات دیتے۔ فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا، کمزوروں اور عورتوں اور بوڑھوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، اور ان لوگوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی جو ہتھیار ڈال دیتے ہیں، یا ان لوگوں کے ساتھ نہیں لڑنا جو لڑائی میں شامل نہ ہوں۔ اللہ کی حدود ہیں، ان کو
کراس نہیں کرنا چاہیے، ان کو پھلانگنا نہیں چاہیے، ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ نہ ہیں لڑائی میں شریک نہیں ہیں آپ ان کو ایذا نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اتفاق و اتحاد میں تو آپ ہمت ہار جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، اور کافروں پر رعب و دبدبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور لڑائی میں صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے خلوص نیت۔ یہ ضروری ہے کہ جہاد میں شمولیت پورے اخلاص سے ہو۔ تمام اسلامی اعمال کا محور اور روح رواں خلوص نیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جہاد کے لیے خلوص بنیادی عنصر ہے، جیسا کہ حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا آپ کو اجر ملے گا۔ تو جہاد جو ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے لڑنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا دنیاوی فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا؟ تو جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ مسلمانوں سے واضح طور پر کہا گیا کہ وہ باہمی نزاع اور اختلاف سے بچیں۔ نزاع بچو جھگڑے کو کہتے ہیں، یعنی آپس میں نہیں جھگڑنا چاہیے، آپس کے اختلافات کو ختم کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ بزدل اور بے ہمت ہو جائیں گے اور ان کا رعب و دبدبہ خاک میں مل جائے گا۔ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کم تعداد کے باوجود مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرمائی کا رعب جو ہے وہ کافروں کے دلوں میں ڈال دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپس میں جھگڑا اور اختلاف سے بچیں، ورنہ جو آپ کا رعب و دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے بچوں، فخر و غرور سے گریز۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ اتراتے ہوئے میدان جنگ کی طرف مت جاؤ۔ سرکشی و غرور، مستی کے موجودگی عمل کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن اس میں نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ رائے حق سے مت روکو، لوگوں کو رائے حق سے مت روکو، اور اس کے جواز میں ہیلے مت تراشو۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے یا گرمی زیادہ ہے یا ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا، یہ ہیلے بہانے ہیں، بلکہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم جہاد کے حوالے سے آ جاتا ہے تو اللہ کے نبی کے کہنے پر اپنا سر تسلیم ہم کر دینا چاہیے۔ جیسا کہیں جو کہیں اس بات کو مان لینا جو ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے مت روکو اور خود بھی ہیلے بہانے نہ تراشو۔ بچوں یہ آپ کا سوال نمبر 1 مکمل ہو گیا ہے۔ اس کو آپ نے اپنی آئینہ اسلامیات کی جو آپ کے پاس بک موجود ہے وہاں سے اپنے یاد کرنا ہے، اور آپ کے پاس نوٹس بھی موجود ہیں، اس کو آپ نے دیکھ کے خود ایڈنگ بھی بنا لینی ہے، اور ساتھ میں اس لیکچر کو بھی آپ نے ایڈ کر دینا ہے۔ تو نیکسٹ کلاس میں ہم سوال نمبر 2 انشاءاللہ کریں گے۔ شکریہ۔